ہندی مسلمانوں کے لیے ایک عظیم تاریخ 6 رجب المرجب سرکار غریب نواز سے بھی وابستہ ہے، اور تقریباً پورے عالم میں پھیلے ہوئے ہندی مسلمانوں بر صغیر کے تمام مسلمانوں کے زبان پر ایک لفظ جاری ہے، چھٹی شریف۔ چھٹی ہو سکتا ہے بچے کے پیدا ہونے کے 6 دن بعد جو کی جاتی ہے، یا اس کے لیے ایک چھوٹا سا رسم کیا جاتا ہے، اس کو چھٹی کہا جاتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے درمیان جب بھی چھٹی کہیں گے تو کسی بچے کی نہیں بلکہ سرکار غریب نواز کی یاد آتی ہے۔ سرکار معین الدین حسن چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ہمارے لیے۔ اس ملک عزیز کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کاملہ ہے، جن کے ورود مسعود سے اللہ تعالیٰ نے پورے ہند میں برکتیں پھیلائی، اور آج تک 800 سال کے بعد بھی وہ برکتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ سنجر ایک علاقہ ہے، ایک شہر کا نام، پرانے زمانے میں جو خراسان ہوا کرتا تھا وہاں کا ایک علاقہ سنجر تھا۔ اس شہر کی ایک خاصیت میں آپ کو بتاؤں، اس گاؤں کی، اس شہر میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا جو تہجد نہ پڑھتا ہو، ایک بھی ایسا نہیں تھا۔ ہر گھر والا، ہر گھر کا ہر فرد تہجد ضرور پڑھتا تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ صبح ہو گئی اچانک اور کوئی تہجد کے لیے نہیں اٹھا۔ یہ اتفاق کی بات نہیں ہے، اس میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سارے لوگ ہیں، کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں جس کی تہجد چھوٹتی ہو۔ تہجد کے لیے ان سب کا اہتمام ہوا کرتا تھا، پورے شہر کا، پورے گاؤں کا۔ لیکن ایک رات ایسی آئی کہ اجالا ہو گیا اور کوئی تہجد نہیں پڑا۔ جب لوگ اٹھ کر کے گھروں سے واپس آنے لگے، سب کو اپنا افسوس ہونے لگا، اتنا اجالا آ گیا ہے اور ہماری تہجد رہ گئی ہے، قضا ہو گئی۔ اب فجر کے وقت کا وہ منظر جو صبح صادق کا ہوتا ہے، سفیدی کا، یہ نظر آنے لگ گیا۔ تو سب ادھر ادھر سرگرداں تھے، اس میں ایک 90 سال کی عمر کے بزرگ تھے، ان کے پاس سب لوگ جمع ہوئے اور کہا کہ ماجرا کیا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بھی بندہ نہ جاگا ہو تہجد کے لیے، برسوں سے ہماری تہجد قضا نہیں ہوتی۔ اس بزرگ نے سارے لوگوں کو جمع کیا، سنجر کی بات کر رہا ہوں، کہا کہ میاں یہ جو سفیدی تم دیکھ رہے ہو، یہ صبح سورج کے نکلنے والی سفیدی نہیں ہے، ابھی رات موجود ہے اور تہجد کا وقت بھی باقی ہے۔ یہ اجالا وہ نہیں ہے جو روز سورج کے نکلنے سے پہلے آتا ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ صاحب کشف اور صاحب بصیرت بزرگ تھے، سارے قوم کو لے کر کے چلتے آئے، اور ایک گھر تھا حضرت خواجہ غیاث الدین کا جو سرکار غریب نواز کے والد گرامی ہے۔ اس گھر کے پاس آئے تو دیکھا روشنی وہاں سے نکل رہی ہے، اور ان کے گھر پر پوری سفیدی ہے اور پورے شہر، پورے گاؤں میں اجالا پھیلا ہوا ہے۔ اس بزرگ نے کہا چلو اس گھر کا یہ مسئلہ ہے، آئے گھر پر دستک دیا تو حضرت خواجہ غیاث الدین باہر آئے، پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو مسکراتے ہوئے کہنے لگے آج میرے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، اور اس کا نام حسن رکھا گیا ہے۔ یہ وہی ولادت ہے جس کو آج پورے عالم میں غریب نواز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جن کی پیدائش اس حال میں ہو کہ وہ آتے ساتھ پورے شہر کو اجالا بخش رہے ہوں، تو پھر جس ملک میں قدم رکھیں اسلام کا اجالا کیوں نہ عطا کرے گے۔ وہ کفر کی اندھیریوں کو چھانٹ کر کے ہمیں اسلام کی روشنی دینے کے لیے ہی تو آئے تھے۔ عزیزان گرامی، سلطان الہند معین الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری صرف محبتیں اور عقیدتیں وابستہ نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ایمان اور اسلام کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ حقیقت تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی صوفیہ اکرام، جتنے بھی مشائخ، جتنے بھی اولیاء ہند میں آئے، ان سب کی خدمات اپنی جگہ پر، لیکن آج علل اعلان ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے بر صغیر کے چپے چپے پر آج کلمہ پڑھنے والوں کو یہ احسان ماننا ہوگا کہ کلمے کی تلقین بھی غریب نواز سے ہمیں ملی ہے۔